بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک، وہ کریم اور لجپال آقا، میرے محبوب کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جب اللہ تعالی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ کس زبان سے فرمایا؟ جس زبان کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس زبان سے سوائے حق کے کوئی بات نہیں نکلتی۔ وہ 5 راتیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی پہلی رات، اس رات جو بھی دعا خلاق عظیم سے مانگی جائے اللہ کی ذات اس دعا کو رد نہیں فرماتی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، شب جمعہ جسے کہا جاتا ہے، اس رات جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور تیسرا، محبوب کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک فرماتے کہ تیسری رات وہ جو شب برات کی 15ویں رات ہے، یعنی جسے ہمیں شب برات کہتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات، اس رات کو اللہ تعالیٰ ہر حکمت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، لیکن شرط یہ ہے کہ دعا خلوص نیت سے مانگی اور اس نیت سے مانگی جائے کہ اگر میں مانگ رہا ہوں تو میرا رب مجھے عطا فرمائے گا، اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ یقیناً مجھے عطا فرمائے گا۔ چوتھی رات، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر کی رات، یعنی جسے ہم چاند رات اپنے لفظوں میں کہتے ہیں، جو افسوس کے ساتھ ہماری بازاروں کی نظر گزر جاتی ہے، فرمایا اس رات بھی مانگی ہوئی دعا کیا جاتا کیا ہے، وضو کیا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کی بارگاہ میں دعا کی، فرمایا اس رات بھی اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا، اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت دیتا۔ اور 5واں، حضور رحمت کائنات نے فرمایا یوم عید کی رات، یعنی بڑی عید کی رات، یوم نحر کی رات، اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دعاؤں کو قبول فرماتا، اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا۔ سو جب اس کی بارگاہ سے مانگا جائے وہ عطا فرماتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی دعا مانگی ہے، دعا قبول نہیں ہوئی، فرمایا کل قیامت کے دن جو تمہاری دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ان کی جزا دے گا تو بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، اللہ سارا اجر مجھے کل قیامت کو عطا فرما۔ کچھ دعائیں دنیا میں انسان مانگتا ہے فوراً قبول ہو جاتی، کچھ دعائیں کچھ وقت کے بعد ہوتی ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، لیکن وہ اللہ کی ذات جو ہر چیز کو جاننے والی، جو سینوں کے راز بھی جانتی، جو انسان کی تقدیر کو بنانے والی ذات، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علم میں بات وہ کہیں بدرجہ اولا ہم میں سے محفوظ ہوتی ہے اللہ کے علم میں کہ یہ کام اس کے لیے اب اچھا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے دعا جب بھی اللہ کی بارگاہ میں مانگی جائے اس نیت سے، اس ارادے سے مانگی جائے کہ میں اگر اس کی بارگاہ میں دعا کروں گا تو اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ اور اگر دعا میں اجتماع ہو، زیادہ لوگ ہوں تو اس میں زیادہ قبولیت کے چانسز ہوتے ہیں کہ بھئی جتنے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں ان میں کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ہوگا جس کے توسل سے اللہ میری دعا کو بھی قبول فرما لے۔ سو یہ ارادہ کرنا یا یہ سوچ لینا، یہ معاذ اللہ مایوس ہو جانا کہ دعا قبول نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، کچھ وقت کے بعد ہوتی ہیں، اور کچھ ساری زندگی نہیں ہوتی۔ فرمایا جو ساری زندگی قبول نہیں ہوئی اللہ ان کو بھی ضائع نہیں کرتا ہے، ان کی جزا بھی اللہ کل قیامت کو عطا فرمائے۔ سو اس کی بارگاہ سے نہیں مانگنا تو کہاں سے مانگنا؟ اس کی بارگاہ سے نہیں مانگنا، بلکہ ہمیں تو یہاں تک سکھایا گیا، سرکار فرماتے ہیں اگر تیری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کی بارگاہ سے مانگ۔ کیا مانگ رہا ہے کہ اس کی بارگاہ میں سر پر سجود ہو جانا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے عطا کرنا، اگر تو نہیں عطا کرے گا تو کون کرے گا، میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھ پر کرم فرما، تو مجھ پر رحمت فرما۔ اور یہ میں مشورہ دیے جاتا ہوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب سے بھی گفتگو کیا کرے۔
اپنے رب سے بھی گفتگو کیا کریں، اس کی بارگاہ میں مناجات پیش کیا کریں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کریں، اس کی بارگاہ میں رویا کریں، اس کی بارگاہ میں اپنی حاضری اس طرح بھی پیش کیا کریں کہ ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہو اور آنکھوں سے آنسو کی لری جاری و ساری ہو۔ یقیناً بر یقین جب اس کے محبوب کا وسیلہ دے کر کے اس کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے گی تو اس کی رحمت سے کوئی بات بعید نہیں ہے، وہ اپنے بندے کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر میرا رب اپنے نہ ماننے والوں کو دیتا، جو شرک کرتے، جو اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے، جو اللہ کے ساتھ کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کو پوجتا ہے، پتھروں کو پوجتا ہے، کوئی کس طرح اگر میرا رب وحدہ لا شریک انہیں عطا فرماتے ہیں، تو جو خالصتاً اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، جن کی زبان پر اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہے کہ بھئی میں زبان سے اس کی وحدانیت کو مانتا ہوں اور میرا دل اس بات پر مکمل ایمان اور ایقان اور یقین رکھتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں اگر وہ نہ ماننے والوں کو دیتا ہے تو جب اس کے بندے جو اس کے ماننے والے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی ذات کتنا کرم فرمائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی جملہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔